عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک شعبہ عدل و انصاف، اس سے متعلق انشاءاللہ عز و جل آج ہم سیکھیں گے، سنیں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عدل انصاف اتنا پیارا وصف ہے کہ جو خوش نصیب اس وصف سے متصف ہو جائے اور اس کی زندگی اس وصف پر عمل کرتے ہوئے گزرے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ خواہ اس کی زندگی جو مختلف شعبوں میں تقسیم ہوتی ہے، گھر کا معاملہ ہو، رشتہ داروں سے اس کا معاملہ ہو، بال بچوں کا معاملہ ہو، اس کے بہن بھائیوں کا معاملہ ہے، والدین سے اس کا تعلق ہے، جب وہ عدل و انصاف کے عظیم وصف سے متصف ہوگا تو وہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو، باہر ہو، گھر کے اندر ہو، تو وہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئے گا۔ الغرض اگر وہ کسی برادری کا بڑا ہے یا اس کے تحت کچھ ملازم ہیں یا کسی امور پر اسے نگران بنایا گیا ہو، حاکم بنایا گیا ہو، بڑا بنایا گیا ہو، تو وہ اپنے ماتحت میں انصاف کرنے پر کامیاب ہو جائے گا۔ آئیے عدل و انصاف کی تعریف، اس کے معنی، اسے سنتے ہیں۔ خاتون المحققین، عمدۃ المدققین، مرجع اہل عراق، مفتی بغداد علامہ ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر روح المعانی میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کے تحت فرماتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عدل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، مرحبا سألت عن امر جسیم، خوش آمدید، آپ نے ایک بہت عمدہ بات پوچھی ہے۔ پھر فرمایا، کن لصغیر الناس ابا، چھوٹوں کے لیے مثل باپ کے ہو جا، ولکبیرہم ابنا، بڑوں کے لیے بیٹا، وللمثل منہم اخا، وللنساء کذالک، برابر والوں کے لیے بھائی اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی بھائی بن جاؤ۔ وعاقب الناس علی قدر ذنوبہم وعلی قدر اجسادہم، لوگوں کا ان کی غلطیوں کے لحاظ سے اور جسمانی طاقت کے مطابق احتساب کرو۔ ولا تضربن لغضبک صوتا واحدا فتکون من العادین، غصے کا اظہار ہر ایک سے یکساں نہ کرو ورنہ ظلم کرنے لگو گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے
خلاصہ یہ نکلا کہ انسان جس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے اس کے اعتبار سے وہ اپنی گفتگو کا انداز رکھے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اب اس تکلیف کی شکایت کرنے والا اگر اس کا والد ہے تو یہ والدین کے اعتبار سے ان سے پیش آئے، اور اگر کوئی اس کا دوست ہے تو ان کے ساتھ ان کے لحاظ سے پیش آئے، ہر ایک کو ایک جیسا نہ سمجھ لے. اور مزید امام راغب اصفہانی جن کا اصل نام ہے ابو القاسم الحسین بن محمد فضل، یہ اپنی کتاب المفردات میں عدل کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: العدالۃ والمعادلۃ لفظ یقتضی معنی المساوات. عدالت اور معادلہ کے معنی مساوات کے ہیں. اور علامہ سید شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعریفات میں اس کی معنی بیان کرتے ہیں: افراط و تفرید کے درمیان اعتدال کا نام عدل ہے. مدنی چینل کے ناظرین، عدل و انصاف سے متعلق رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو رہنمائی عطا فرمائی. چنانچہ سورہ نحل آیت نمبر 90 میں ارشاد ہوتا ہے: ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے، تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو. اس آیت کے تحت علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کا یہ قول ہے اگر قرآن مجید میں صرف یہی ایک آیت نازل ہوتی تو ہدایت کے واسطے کافی ہو جاتی. کیوں؟ لأنها آمرة بكل خیر ناہیۃ عن کل شر. کیونکہ یہ آیت ہر قسم کی بھلائی کا حکم دینے والی ہے اور ہر قسم کی برائی شر سے روکنے والی ہے. اور اس آیت کی جامعیت کی وجہ سے خلیفہ راشد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کو خطبے کا مستقل جز بنا دیا. اور آج اس زمین پر دنیا بھر میں آپ چلے جائیں، آپ کو بالخصوص پاکستان میں بالخصوص آپ کو خطبات میں یہ آیت کریمہ آپ سنیں گے کہ آخر کے اندر اسی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے. اور تفسیر جلالین، روح المعانی، کبیر، حاشیہ ساوی، ان میں یہ فرامین موجود ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت تمام خیر اور شر کے بیان کو جامع ہے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کا سبب یہی آیت بنی. وہ فرماتے کہ اس آیت کے نزول سے ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا. اس آیت کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ ولید بن مغیرہ جیسے سخت دل کافر کی زبان پر اس کی تعریف آ گئی. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، عدل و انصاف، مساوات، یہ ایسا محبوب عمل ہے کہ اس کو اپنانے والا، اس پر عمل کرنے والا رب کا محبوب بن جائے. اور محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ بہت اچھے انداز میں سیکھنے کو ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اس کے ہمیں درس عطا فرمایا. اور اس کی اہمیت کو اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تقوی، پرہیزگاری، یہ مومن کی نشانی ہے. اور تقوی، پرہیزگاری کے فوائد اور برکات بے شمار ہیں. اور اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے. متقی جہاں بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیض اسے ملتا ہے. تو متقین کے فضائل و برکات قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئے. احادیث طیبہ فضائل سے مالا مال ہے. تو تقوی، پرہیزگاری کے وصف سے جو متصف ہو، تقوی، پرہیزگاری
کا وصف خوبی جس کے اندر ہو تو وہ رب کا محبوب ہوتا ہے، اور جنت کی نعمتیں متقی کے لیے ہیں۔ تو دیکھیں، تقوی اور پارسائی اسلامی تعلیمات پر عمل کا یہ زبردست پھل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے عدل و انصاف کو تقوی کی چابی قرار دیا۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ پتہ کیسے چلے گا یہ متقی ہے؟ تو لہٰذا اس کی علامت ہوگی، کوئی پہچان ہوگی کہ جس سے یہ معلوم چل سکے گا یہ شخص متقی ہے، فلاں متقی ہے، پرہیزگار ہے، کوئی تو علامت ہوگی۔ تو اس کی بہت ساری علامات ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ایسا مقرب ہے کہ تقوی پرہیزگاری اس کا اعلیٰ وصف ہے۔ تو تقوی پرہیزگاری کی خوبی سے متصف شخص، تقوی چونکہ اس کا مقام ہے قلب، دل، وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے کہ دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری دل کے اندر، اور اس کا عمل سے اس کا اظہار ہوگا۔ تو ان اعمال میں سے سب سے قریب تر جو عمل ہے وہ ہے عدل و انصاف۔ جو اپنی زندگی عدل و انصاف کے وصف کے ساتھ گزارے گا تو یہ عدل و انصاف کا وصف ظاہر کرے گا کہ یہ شخص متقی ہے۔ علامہ صاوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تقوی پر دلالت کرنے والی چیزوں میں سے سب سے قریب تر چیز جو ہے وہ ہے عدل و انصاف، کیونکہ تقوی کا مقام دل ہے اور عدل انصاف کا اعلیٰ وصف یہ سب سے بڑی دلیل ہے تقوی پر۔ فرماتے ہیں فمن ظہر العدل علی یدیہ، کہ جس کی ذات سے عدل و انصاف ظاہر ہوگا، کانا دلیلا علی تقواہ، کہ یہ اس کے متقی ہونے کی دلیل ہوگی۔ تو دیکھیں عدل و انصاف کیسا زبردست وصف ہے کہ جو اسے اپنا لے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے ہمیں یہ فیض ملا، یہ فیضان قرآن ہمیں حاصل ہوا کہ عدل و انصاف کے اعلیٰ وصف سے جو متصف ہوگا، اپنے معاملات میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہوگا، تو اس کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ شخص اللہ کا متقی بندہ ہے۔ اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر سننے والے ایسے بھی ہیں جو والد ہیں کسی کی، ایسی بھی ہیں جو والدہ ہیں، ایسے بھی ہیں جو بہنیں ہیں، جو بھائی ہیں، ایسے بھی ہیں جو بھی سن رہے ہیں، وہ فیکٹری کے آنر ہیں، کمپنی کے مالک ہیں، ان کے تحت کچھ کام کرنے والے لوگ ہیں، برادری اور کمیونٹی کے بڑے ہیں کہ جن کے پاس برادری کے مسائل آتے ہیں، کہ جو اپنے اپنے شعبوں میں ماتحت پر حکمران ہیں، ایسے لوگ سن رہے ہیں۔ دیکھیے، عدل و انصاف پر زندگی گزارنی ہے، اس شاہراہ پر، اس راہ پر زندگی گزار کر ہمیں دنیا سے جانا ہے تاکہ رب کی بارگاہ سے ہمیں انعام حاصل ہو سکے۔ تو دیکھیے، توجہ سے سنیے کہ انسان کی فطرت میں جذبات ہیں، وہ گاہے گاہے انصاف سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، انتقام کی آگ، غصے کی آگ، بدلہ لینے کا جذبہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انصاف سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لحاظ سے عدل و انصاف کے تقاضوں کی تکمیل میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو وضاحت سے بیان فرما دیا۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ مرض کی شناخت جب ہو جائے تو علاج آسان ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، جب ڈاکٹر طبیب کسی بیمار کے جسم میں مرض کی شناخت کر لے تو اس کا علاج پھر آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو ہم گناہوں کے مریض ہیں، اور ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انصاف کی راہ پر چلنے میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے اب بچنا ہے تاکہ انصاف کی شاہراہ پر ہم چل سکیں۔ آئیے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کسی کی بے جا حمایت اور طرفداری۔ جی ہاں، کسی سے محبت، الفت، بے جا حمایت، اس کی طرفداری، یہ وہ چیز ہے کہ یہ انصاف قائم کرنے، انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے
اولاد سے محبت ہوتی ہے، استاد سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بہن کو بھائی سے، بھائی کو بہن سے، یعنی یوں سمجھے دوست کو دوست سے محبت ہوتی ہے، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے۔ تو اب اگر ایک شخص کو دوسرے سے محبت ہے، اب اگر اس نے کوئی غلط کام کر دیا تو اب بیجا طرفداری، حمایت، یہ وہ چیز ہے کہ انصاف کی بات بولنے میں رکاوٹ ڈالے گی۔ کیسے بولے؟ وہ تو میرا چاہنے والا ہے نا، اس کے خلاف کیسے بول دے؟ ارے نہیں، اگر غلطی اپنے نے کری ہے تو غلطی اگر کری ہے تو اس غلطی کو غلطی ہی مانا جائے، اور موقع جب آئے، اگر اس کی حاجت ہے، گواہی کی حاجت ہے یا اصلاح کی حاجت ہے، تو غلطی کو غلطی کہہ کر اس کی اصلاح کی جائے۔ تو اپنے نے اگر برائی کر دی، اپنے نے اگر غلطی کر دی، تو یہ وہ چیز ہے بیجا حمایت و طرفداری کہ اس کی وجہ سے انسان انصاف کی شاہراہ پر چلنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کسی کی مخالفت، دشمنی، عداوت، نفرت، بغض، نفرت، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، بات تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن وہ چونکہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اب اس کا معاملہ ہے، تو اب یہ چونکہ میرے نزدیک وہ مبغوض ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، میرے نزدیک وہ اچھا نہیں ہے، تو میرا دشمن ہے۔ تو اب انصاف تو یہ تھا، مثال کے طور پر معاملہ اس کے حق میں ہے، فیصلہ اس کے حق میں ہے، لیکن چونکہ میرا ناپسندیدہ ہے، وہ سامنے والا انون ہے، میں اسے جانتا نہیں ہوں، لیکن چونکہ میرے کو موقع مل گیا، اب مجھے ایسا موقع مل گیا کہ اگر میں اس کے خلاف بات کروں تو میں اپنی جیلسی جو مجھے ہے اس کی وجہ سے میں اس سے انتقام لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو اس کی دشمنی کی وجہ سے میں انصاف نہیں کر رہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو یا اس کے برخلاف ہو، یہ دیکھا جائے کہ حق پر کون ہے، اس کے لیے کہا جائے اور بات جیسی اسے ویسا ہی بیان کیا جائے۔ اگر وہ حقدار ہے کسی چیز کا تو فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے، خواہ وہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ دوسری چیز ہے کسی کی مخالفت اور دشمنی، تو یہ دونوں چیزیں، کسی کی بیجا حمایت و طرفداری، دوسری کسی کی بیجا دشمنی، مخالفت وغیرہ، یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو انصاف پر چلنے میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں راہوں سے انصاف کی پامالی کو ہمیشہ کے لیے بند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے، تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ جا پڑو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت مبارکہ نے ایمان والوں کو اس غلط کام سے بچانے کے لیے ہدایت فرما دی کہ بیجا حمایت، طرفداری، اس کی وجہ سے انسان راہ اعتدال سے الگ نہ ہو جائے، انصاف پر قائم رہے، خواہ رشتہ داری کا معاملہ ہو، ماں باپ کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ ہو، خواہ دوست جو امیر ہے اس کا معاملہ ہو یا کوئی فقیر ہے اس کا معاملہ ہو، کوئی بھی ہو، انصاف کی راہ سے منہ نہ پھیرا جائے، عدل و انصاف کو تھاما جائے، خواہ اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، اس میں اپنے اہل تعلق کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، انصاف کی بات کہی جائے۔ آئیے میرے محترم و میٹھے اسلامی بھائیوں، دوسری بات سنیں، اسی طرح کسی کی مخالفت، دشمنی کا جذبہ بھی گاہے گاہے انسان کو انصاف کے توازن پر قائم رہنے نہیں دیتا، انصاف پر عمل کرنے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزوری کو بھی مومنوں سے دور فرمانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ اے ایمان والوں، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ،
انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے، اور تم کو کسی قوم کی عداوت، دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن ہمیں کتنا پیارا درس دے رہا ہے کہ دشمن کی دشمنی اس بات پہ نہ ابھارے کہ ہم انصاف ہی نہ کریں، کہ دشمن کا معاملہ چھوڑو، پھنسے رہنے دو اس کو، اور اس کے ساتھ تو ہونا ہی ایسا چاہیے۔ ارے اچھا ہوا اس کی پٹائی لگ گئی، ارے اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اچھا ہوا اس کا نقصان ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ نہیں، بلکہ بات اگر انصاف کی ہے تو انصاف پر قائم رہا جائے، کوئی کیسا ہی دوست یا قریبی کیوں نہ ہو۔ ایمان والوں کا تو ترہ امتیاز ہے، ایمان والوں کو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے اپنے لیے مشعل راہ کو لینا ہے۔ ایمان والا جو ہے اس کے عمل یہ ہو کہ اگر کوئی مجرم ہے تو قرار واقعی سزا دے، اور اگر مجرم نہیں ہے تو اس کو پھر انصاف دلائے، اور ایسا خیر القرون میں ہوا، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب الحدود باب کراہیت الشفاعہ فی الحد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مروی ہے کہ قریش جو تھے، قبیلہ قریش کو اس مخزومہ عورت کی حالت نے غم میں ڈال دیا جس نے چوری کی تھی۔ اب یہ قریش قبیلے والے، ان کو غم ہوا کہ ان کے قبیلے کی عورت نے چوری کی، بڑے غمگین ہوئے، تو انہوں نے مشورہ کیا کون ایسا جو نبی کریم علیہ السلام سے اس کے بارے میں گفتگو کرے، اور اس پر کوئی جرت نہیں کر سکا سوائے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو نبی کریم علیہ السلام کے پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کری، مشورہ کرا کہ چونکہ ہمارے قبیلے کی عورت ہے اور چوری کی ہے اور سزا ملے گی، ہماری بدنامی ہے، معاف کرا لو۔ اب یہ بات کرے کون؟ ڈر رہے ہیں، کون آگے بڑھے؟ پھر یہ مشورہ کے بعد نتیجہ آیا کہ ہاں اسامہ بن زید ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو اب ہم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام سے ریکویسٹ کریں، سفارش کریں، تو ممکن ہے کہ سزا نہ ملے اور معافی ہو جائے۔ تو یہ گفتگو ان کے درمیان ہوئی، تو اب ہوا کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، گفتگو کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے یہ ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل نہ کیا جائے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انما ضل من قبلکم، کہ اے لوگوں تم سے پہلے والے اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے، انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکوہ، کہ جب کوئی عزت والا چوری کرتا اسے چھوڑ دیتے، مالدار پیسے والا کوئی جرم کرتا اور عزت دار دنیاوی طور پہ جو ہوتا وہ مجرم ہوتا، اس کو سزا نہ دیتے، اس کو چھوڑ دے، قوم کا بڑا ہے، سردار ہے، چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو چونکہ اس کی ویلو ویسے نہیں ہوتی تھی، اس کو سزا سنا دیا کرتے، اسے سزائیں دیا کرتے تھے، تو اس پر حد قائم کرتے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، تاریخ گواہ ہے، دنیا والے لائیں کو ایسی مثال، میرے محبوب علیہ السلام نے جیسا عدل و انصاف کا معاملہ پیش فرمایا اور اپنے چاہنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں جتنی رکاوٹیں ہیں سب کو ہٹا دیا جائے، انصاف کی بات کہی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرصہ ہوا
पसीने